السلام علیکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدر محترم، جمعیت کے ذمہ داران، علماء کرام، معزز سامعین، دینی امام اور بہنوں، ہم اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم تمام لوگوں کو یہاں مل بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور اس کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جنت میں بھی ایسے ہی ساتھ رکھے، اور اللہ تعالیٰ مرتے دم تک کتاب و سنت پر سب کو قائم اور دائم رکھے۔ دوستو، پھر اس کے بعد ہم سعودیہ گورنمنٹ کے شکر گزار ہیں کہ وزارت الشؤون الاسلامیہ نے ہمیں 10 دن کے لیے یہاں آنے کا موقع نصیب فرمایا۔ میری خوشی کی بڑی انتہا ہے، لیکن کاش ایک قلق اور بے چینی ہے برمنگھم آنے پر۔ الحمدللہ خوشی بھی ہے، اور دوسری طرف بڑی بے چینی اور قلق اور افسوس ہے۔ آج سے تقریباً 32-35 سال قبل 2 بزرگ برمنگھم کے نام سے ہمارے ہاں UAE آیا کرتے تھے، ہمارے یہاں ٹھہرتے تھے۔ ایک تو المحترم شیخ علامہ محمود میر پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، اور دوسرے ساتھی جو برابر آیا کرتے تھے، غالباً مجھے کچھ نام پر شک پڑا، فضل کریم عاصم، ان کے ساتھ جو معاملہ تھا، اللہ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے اور ان کی خدمات کو قبول کرے۔ دوستو، آپ لوگ شاید نہ جانتے ہوں، میں جانتا ہوں کہ اس مسجد کی تعمیر، اس مسجد کی زمین کے خریدنے اور یہاں جماعتی کام کو آگے بڑھانے کے لیے یہ مرد مومن میرے ساتھ 10 درہم کے لیے 3 کلومیٹر ریگستان میں دھوپ میں میرے ساتھ سفر کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خدمت کو قبول کیا، اور آج اتنی بڑی مسجد، اتنی بڑی جگہ، اور اس کے تقریباً 45 سے کتنے برانچیز ہیں، الحمدللہ۔ لیکن ایک بات دوستو یاد رکھو، یہ جو کچھ آج ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے مشائخ اور علماء، ہمارے شعراء، ہمارے خطبہ سے آپ حضرات نے سنا ہے، میرے دوستو اس کو انتہا نہ سمجھو کہ ہم کر چکے، ہرگز نہیں۔ وقت باقی بھائی کیا ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، ابھی ہم نے ابتدا کیا ہے۔ اور وہی قوم کامیاب ہوتی ہے جو اپنی چیزوں کو انتہا نہ سمجھے، بلکہ اپنے اندر نقص سمجھے کہ شاید کہ ہمیں توفیق ملی ہوتی تو اس سے زیادہ ہم کام کر گزرے ہوتے۔ اگر کچھ رکاوٹیں رہی ہوں، کر نہیں سکے،
اس پر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہمیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد آیا۔ ہم سارے ساتھی اپنی قلت پر نہ افسوس کریں، غیروں کی کثرت سے خوف زدہ نہ ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب الزہد میں نقل کرتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، خطاب کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، بہت سارے ساتھی موجود ہیں، ایک بدو باہر سے آیا۔ پتہ نہیں آپ لوگ بدو جانتے ہیں، بالکل دیہات کا رہنے والا آدمی، جو شہر سے بالکل دور بھیڑ بکریاں اونٹوں گائے کے پیچھے رہنے والا آیا اور کھڑے ہو کر کے سنا۔ وہ بیٹھا نہیں، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بدو آگے کھڑا ہے، اور عمر فاروق کی بات بڑی اچھی لگی تو کہتا اللہم اجعلنی من الاقلین۔ بڑی پیاری دعا، کیا دعا مانگتا ہے؟ اللہم اجعلنی من الاقلین، اے اللہ مجھ کو اور یہ عمر کو اقلین میں شامل کر لے۔ اقلین جو بہت ہی تھوڑے لوگ ہوتے ان میں شامل کر لے۔ عمر فاروق نے گھیور کر کے دیکھا کہ ایک ایسی بیوقوفی کی دعا کر رہا ہے، خاموش ہو جائے، لیکن وہ بدو جری ہمت والا اس نے اور بلند آواز کی اور کہا اللہم اجعلنی من الاقلین، اے اللہ ہمیں اور عمر کو اقلین میں شامل کر لے۔ عمر فاروق کا جلال اور بڑھ گیا، بدو نے بھی اپنا کمال اور دکھلایا، 2 قدم آگے بڑھا اور جو نہیں سن رہے تو ان کو سنایا اور کہتا اللہم اجعلنی من الاقلین، اے اللہ میری اس دعا کو سن لے، مجھے بھی عمر کو بھی اور ان تمام ساتھیوں کو اللہ مجھے اقلین میں شامل کر دے۔ عمر فاروق کو غصہ آیا، کہا وہی حق، خاموش ہوتا بیوقوف بدبخت، دعا کرتا اقلین میں۔ اور بدو تھا، عمر فاروق سے لڑ پڑا، کہا یا امیر المومنین، ہم بد دعا اور ڈانٹ فرکار کے مستحق نہیں ہیں، بد دعا کے نہیں، ہم دعا کے اور آپ کے لاڈ پیار اور شاباشی اور حوصلہ افزائی کے حقدار ہیں، مستحق ہیں۔ عمر فاروق نے کہا وہ کیسے؟ کہا عمر فاروق پورے قرآن پاک کو پڑھ ڈالو، قلیل من عبادی الشکور، قلیلا ما تشکرون، قلیلا ما تؤمنون، قلیل ما تذکرون۔ پورے قرآن پاک نے بتایا نیک بندے تھوڑے ہوتے ہیں، مومنین تھوڑے ہوتے ہیں، شکر گزار تھوڑے ہوتے ہیں، عبادت گزار تھوڑے ہوتے ہیں، اور اکثر جو ہوتے ہیں وہ بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندے امیر المومنین، میں نے تو دعا کیا کہ اللہ ہم کو اور آپ دونوں کو ان قلیل لوگوں میں شامل کرے جو سیدھے جنت میں پہنچ جائیں گے، اور آپ نے ہمیں ڈانٹ دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے دوستو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عمر فاروق سے جلالی آدمی اور غصے والا کوئی نہیں تھا، لیکن کان وقافا عند آیت اللہ۔ عمر فاروق کے اندر کتنا بھی جلال، کتنا بھی غصہ ہو، کتنا بھی ان کا موڈ خراب ہو، لیکن قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ دی جائے تو پوری امت میں سب سے زیادہ آیت سن کر کے ٹھنڈا ہو جانے والا عمر تھا۔ عمر فاروق نے جیسے بندے اس مومن کی چند آیتیں سنی بدو کی، کھڑے ہو گئے، اس کی تعریف کی اور کہا یا ایھا الناس۔ اب عمر فاروق کی تواضع اور ان کا اخلاص اور اپنی عوام اور رعایا کی حوصلہ افزائی سنو، کہنے لگے یا ایھا الناس، اے لوگو، کل الناس افقہ من عمر، اللہ کی قسم جتنے بدو بھی ہیں عمر سے زیادہ دین کا علم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی تواضع ہمیں عطا کر دے، یہی چیز آج ہمارے ہاں مفقود ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے۔ یہ واقعہ میں نے اس لیے بتایا، اپنی قلت اور غیروں کی کثرت کو دیکھ کر کے آپ ذرا اپنے حوصلے کو پست نہ کریں، آپ قدم آگے بڑھائیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو قلیل من عبادی الشکور میں شامل کیا ہے۔ کتاب و سنت کا دائی، کتاب و سنت پر عامل، کتاب و سنت کا شیدائی، یہ بن جانا کوئی معمولی سے کام نہیں ہے۔ ہمیں بات یاد آئی، پھر ایسے عمر فاروق رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات سناتے ہوئے ہم بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب الزہد الکبیر کے اندر نقل کرتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب عراق کے فتوحات کا مال غنیمت آیا، اتنا مال غنیمت فتوحات عراق پر آیا، مالدار ملک تھا، مویشی، جانور، اونٹ، ہیرے، جواہرات اور اسی طرح سے غلام اور بادیاں۔ راوی کہتے ہیں اتنا مال مدینے میں آ گیا کہ مدینے میں مال غنیمت رکھنے کی جگہ باقی نہ رہ گئی۔ اللہ سے دعا کرو پھر یہی دور ہم کو بھی دکھا دے اللہ۔ ہاں اب تو اچھا مال آئے گا، اب تو مال اچھا آئے گا دوستو، اچھا مال آیا۔ مدینے کے باہر جگہ رکھی گئی، سارا مال غنیمت کہاں اکٹھا کیا جائے؟ مدینے کے باہر۔ ایک دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا اٹھو، قلم لو اور کاغذ لو، چلتے ہیں مال غنیمت کے اونٹ، مال غنیمت کے جانور، ان تمام مال و زر سب کو نوٹ کر لیتے ہیں کتنی مقدار میں آیا ہوا ہے۔ تو اللہ اکبر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام کو لیے اور لے کے چلے گئے اور اونٹ گننا، سب سے پہلے سب سے بڑا جانور اونٹ تھا، اسی کو گننا شروع کیا۔ اس زمانے میں 100 کی تعداد ہوتی تھی، 5-20 ہو جائے تو سمجھو کتنا ہو گیا؟ 100۔ انداز یہ تھا، عمر فاروق نے 20 اونٹ گنے اور غلام کو کہا نوٹ کر لو 1 20، دوسرا 20 گنا، کہا نوٹ کر لو، تیسرا 20، 5-20 نوٹ کرایا یعنی 100 اونٹ۔ اس کے بعد دوبارہ گئے، پھر 5-20، پھر 5-20، تقریباً 300-400 اونٹوں کو گنا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام گنتے ہوئے نوٹ کیا اور نگاہ اٹھائی، کہا اے امیر المومنین مبارک ہو، آپ کو خوش ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی خلافت سے اور آپ کی سیاسی برکت بصیرت سے اللہ رب العالمین نے اتنا مال و دولت آپ کے مدینے میں پہنچا دیا، اور آپ کے زمانے میں عراق جیسے ملک کو اللہ نے فتح کر دیا۔ مال غنیمت ہے، پورا ایک ملک فتح ہوا ہے، لیکن جو مبارکبادی اور خوشی کا اظہار کرنے کا حکم دیا غلام نے، تو غلام کو ڈانٹا، کہا خبردار ہمارے بھائیو ذرا سن لو، ایک بہت بڑی نعمت ہم آپ کو ملی ہوئی ہے، اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اپنے قدم کو دعوت میں، تبلیغ میں، اصلاح میں اور اس مشن کو آگے بڑھانے میں ذرا آگے قدم بڑھاؤ اور زیادہ سے زیادہ حصہ لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے بندے، اے غلام خاموش ہو جا، اس ذات کی قسم جس نے عمر کو خلیفہ بنایا، اس ذات کی قسم جس نے عمر کو پیدا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے مال و دولت پر ہمیں خوش ہونے کا حکم نہیں دیا ہے، ان فتوحات پر ہمیں مسرت کا حکم نہیں دیا ہے۔ سورہ یونس کی آیت تلاوت کی اور فرمایا کہ رب العالمین نے فرمایا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ نے فرمایا اے مسلمانوں، اللہ نے تم کو 2 چیزیں عطا کی ہیں، ایک فضل اللہ ہے اور دوسرے رحمت اللہ ہے، ایک فضل الہی ہے اور دوسری رحمت الہی ہے۔ اللہ نے ان دونوں باتوں پر تمہیں خوش ہونے کا حکم دیا، جتنا خوش ہو، جتنی مسرت ہو، جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، ان دونوں نعمتوں پر کم ہے، ایک رحمت الہی ہے اور دوسری فضل الہی۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے ایمان والو، تمہیں چاہیے فضل الہی پر اور رحمت الہی پر خوش ہونا چاہیے۔ دنیا کے لوگوں نے جو کچھ جمع کر رکھا ہے، تمہیں 2 چیزیں اللہ نے دیا ہے، یہ ان کی جمع کی ہوئی اربوں خربوں چیزوں سے یہ دونوں بڑی نعمت اور بڑی چیز ہیں۔ غلام نے کہا یہ کون چیزیں ہیں؟ کہا فضل الہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب پر عمل کرنے کی توفیق دے دے، اور رحمت الہی ہے کہ سنت کی پیروی کا موقع مل جائے۔ یہ ہے اصل میں اللہ نے آپ پر بڑا کرم کیا۔
رحمت الہی بھی ملی ہے۔ ہم کہتے ہیں ایک نبی کے دو ہاتھ تھے اور نبی کے پاس دو چیزیں تھی، امتیوں کے دو ہاتھ اور دو ہی چیزیں دے کے چلے گئے، تیسری بیچ میں کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ یہی کہتے ہیں نا، ایک کتاب اللہ اور دوسرے سنت رسول۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جو توحید دی ہے اسی کو کہا جاتا ہے عقیدہ۔ ہمارا عنوان ہے اصل میں عقیدہ۔ عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے توحید سمجھ لیا، اس کی اہمیت، توحید ہے کیا چیز؟ آپ لوگوں کو توحید نہیں بتانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ کی عبادات، ان تمام چیزوں میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اللہ ایک، خالق بھی ایک ہی ہے اور عالم الغیب بھی ایک ہی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ایک ہے اللہ کی ذات میں شرک اور دوسرا ہے اللہ کی صفات میں شرک۔ یاد رکھ لو، ایک ہے مالک بھی وہی ہے اور نمبر دو رازق بھی وہی ہے، داتا بھی وہی ہے اور غریب نواز بھی وہی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہی میرے بھائیوں، رزاق کا ترجمہ آتا ہے، داتا بھی وہی ہے اور نواز بھی وہی ہے، بندہ نواز بھی وہی ہے، جانور نواز بھی وہی ہے۔ لیکن مشکل کیا ہے؟ کوئی لاہور میں ہے، کوئی اجمیر میں ہے، کوئی گلبرگہ میں ہے۔ نواز سب نیچے ہے اور اوپر والا ریٹائر کر دیا گیا۔ اوپر والے کی کوئی ضرورت ہم لوگ محسوس نہیں کرتے۔ ہمیں بات یاد آئی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے یو پی کا ایک شہر سنا ہوگا آپ لوگوں نے، دلی کے قریب ہے، وہاں ایک شاعر تھے ماشاءاللہ۔ یہاں بھی ظہر کے بعد بڑے زبردست شاعر تھے نا، اور ابھی بھی عصر کے بعد بڑے شاعر، حافظ صاحب، پیر صاحب ہیں ماشاءاللہ، سینکڑوں مرید ہیں، ہاں سجادہ نشیب ہیں۔ انہوں نے ایک نظم بنائی، نعت بنائی۔ نعت کیا تھی؟ ذرا غور سے سننا۔ سر جھکایا در رسول پر تو سر اٹھانا بھول جاتا ہوں۔ آئی بات سمجھ میں؟ سر اٹھایا در رسول پر تو سر اٹھانا بھول جاتا ہوں، جب یاد آتی ہے محمد کی خدا کو بھول جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے ہمارے بر صغیر کا عقیدہ، یہ ہے بر صغیر کا عقیدہ۔ یہ عقیدہ ہمیں کہاں لے جائے گا ہم بعد میں بتاتے ہیں۔ میرے بھائیو ذرا سنو، جو سر جھکایا در رسول پر تو سر اٹھانا بھول جاتا ہوں، جب یاد آتی ہے محمد کی خدا کو بھول جاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ پیر ہے ایک بڑے مقبرے کا، مقبرہ تو نہیں کہ ویسے ایک والا مقبرہ رہتا ہے ایک ہی، لیکن پورے قبرستان کا حصہ ہوتا ہے وہ۔ ارے جسامت میں بھائی، سمجھ گئے نا؟ بہرحال بیچارہ وہ بنایا، خوب پڑھتا رہا۔ ایک دن چائے پی رہا تھا تو ماشاءاللہ ہمارے حافظ اور آپ کے خازن کیا نام ہے، مولا ابراہیم، ہمارے پرانے کارواں شارجہ کے 32 سالہ پرانے، یہ جیسے کہیں بیٹھے تھے، اس نے پڑھنا شروع کیا، کہا یہ شرک ہے، کہا تم پکے وہابی ہو، اس کا مطلب تم وہابی ہو۔ ہاں یہ شرک، نبی کے تعریف میں نعت پڑھنا شرک ہے، لیکن بیچارے بہت سمجھائے، سمجھ نہ سکا، لیکن اس کو ڈوز دیا ہے شرک۔ حافظ تھا اور اب گھومنے لگا۔ ایک دن شیخ عبدالہادی کے پاس جیسے پہنچ گیا، یہاں پہنچا، ان کو دیکھا، صاحب ایک نظم میں نے بنائی ہے، ارشاد ہو بھائی، سر جھکایا در رسول پر تو سر اٹھانا بھول جاتا ہوں، جب یاد آتی ہے محمد کی خدا کو بھول جاتا ہوں۔ یہ اور غصے میں آئے، یہ شرک ہے، اسے توبہ کرو۔ کہا کہ وہ بھی وہابی اور یہ بھی وہابی، بڑی مشکل۔ پھر تیسرے کے پاس گیا، وہاں گیا تو کہا ماشاءاللہ سبحان اللہ، مقرر ارشاد ہو، مقرر ارشاد ہو۔
کہا نہیں دو عالم ملے تو کہا شرک ہے، کہا وہ دونوں وہابی ہوں گے، ان کے پاس کبھی نہیں جانا۔ چلو بھائی، اب وہ پھر ایسے گھوم رہا تھا، ایک دن ٹرین کا سفر کر رہا تھا، سامنے ایسے کوئی نوجوان بیٹھا تھا، شاعر کو سب سے بڑی خوشی ہوتی کہ اپنا کلام جلدی سنائے، جو سب سے بڑی فکر اس کو ہوتی ہے، سمجھ گئے نا؟ تو ان کو پکڑ لیا، صاحب میں نے ایک نعت بنائی ہے، میں سنانا چاہتا ہوں، شوق رکھتے ہیں نعت کی؟ کون سا مسلمان ہے جو کہ نعت کا شوق نہیں؟ ہاں رکھوں گا۔ کہا پڑھتے پڑھتے پڑھا، جب سر جھکاتا ہوں، سر جھکایا در رسول پر تو سر اٹھانا بھول جاتا ہوں، جب یاد آتی ہے محمد کی خدا کو بھول جاتا ہوں۔ اس طرح سے کہا تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھیں غصہ نہ ہوں، آپ عمر میں بڑے ہیں اور حافظ صاحب ہیں اور ہمارے علاقے یہ شرک ہے۔ پھر اس کو تیسرا وہابی ملا، پھر ملا اس کو، یعنی ہدایت کا ٹائم میرے بھائی اترا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو ہدایت کی راہ ڈھونڈے گا اللہ اسے ضرور ہدایت دیتا ہے، لیکن کوئی ہدایت ڈھونڈتا ہی نہیں، ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ اور لوگوں نے بڑا اچھا جملہ بنا رکھا ہے، کیا؟ اپنا چھوڑو نہیں، دوسروں کو چھیڑو نہیں۔ پتہ نہیں فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ کس کے لیے ہے؟ یہی ہے نا آج باطل پر، باطل جو مٹ نہیں رہا ہے اور ہم اکیلے بدنام ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ فتنے کی باتیں، اختلاف کی باتیں، کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی ایک جملہ ہے میرے بھائیو، اپنا چھوڑو نہیں اور غیروں کو چھیڑو نہیں، جو کچھ کر رہا ہے کرنے دو۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں چھیڑو، لیکن اچھے انداز میں۔ فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، نبی توحید کی جو بات آپ کو بتائی جا رہی ہے آپ کھول کر کے اس کو بیان کر دیں، بیان کرنا ہے۔ انہوں نے چھیڑ دیا۔ بہرحال اب اس کے ذہن میں آئی کہ ہندوستان کے اندر کتنی دینی جماعتیں ہیں، یہ تاریخ کا یاد رکھو، یہ ہمارے مشن کا، ہماری دعوت کا، کتاب و سنت کی کامیابی کا دوستو ایک بہت بڑا اور عقید توحید کے غلبے کا، عقید توحید کی قوت اور طاقت کا ایک بہت بڑا دردناک واقعہ ہے۔ اس نے کہا کہ اب دیکھتے ہیں، پہلے لسٹ تیار کی، لوگوں سے پوچھا ہندوستان میں کتنی دینی جماعتیں ہیں؟ 1 جماعت، 2 جماعت، 3 جماعت، 4 جماعت، کہانی بڑی بڑی بتاؤ جس میں علماء ہوتے ہوں۔ لوگوں نے نام لکھا دیا۔ اب سب سے پہلے محرم کا مہینہ آیا تو سمجھ آئے کہ محرم کس کا مہینہ ہوتا ہے؟ ہاں سمجھ آتے ہیں نا؟ ہاں بس کہا کہ یہ بھی مسلمان ہے، مومن ہے، ان کا ایمان اور کبھی ہوگا، ان کے پاس جاؤ۔ وہاں گئے، کہا بھائی مجھے ایک نظم پڑھنی ہے، اجازت ملے گی؟ بہت کوششوں کے بعد لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، اجازت مل گئی۔ پڑھا، سر جھکایا در رسول پر تو سر اٹھانا بھول جاتا ہوں۔ جیسے کہا پورا مجمع، اور سب سے پہلے ان کا مولوی کھڑا ہوا، واہ 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 واہ، ارے مزہ آ گیا لوگوں نے۔ اس نے کہا ارے 3 نے کہا شرک ہے اور یہ واہ واہ کہہ رہا ہے۔ وہاں سے اٹھا، پھر دوسری جماعت میں گیا، ان کا سالانہ اجتماع تھا، ان کے سامنے رکھا، صاحب مجھے کچھ نظم پڑھنی ہے۔ کہا کتنے دن اللہ کے راہ میں وقت لگائے ہو بتاؤ؟ کہا 1 دن بھی نہیں۔ کہا پھر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، آپ پڑھیں، لیکن پہلے ہمارے یہاں کتنا؟ کم سے کم 3 مہینہ۔ چلو لگایا 3 مہینہ، کہا 3 مہینہ۔ 3 مہینے کے بعد جو سالانہ اجتماع ہو رہا تھا وہاں نعت پڑھنے کی اجازت ملی۔ سارے یو پی کے اور باہر کے لوگ چاروں طرف سے آئے ہوئے ہیں۔ کہا بھائی ذرا ایک ہمارے شاعر ہیں، نیک ساتھی ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، اس لیے ذرا ان کو نعت پڑھنے کا چانس دیا جائے۔ چانس مل گیا بیچارے کو، وہ پڑھتا کم ہے اور دائیں بائیں اسٹیج والوں اور لوگوں کو دیکھتا زیادہ ہے۔ وہ کی طرح دیکھیں میرے پڑھنے کا ان پر اثر کیا ہو رہا ہے۔ وہ چائے کے ہوٹل کا وہابی تو 1 منٹ نہیں چھوڑا، دوسرا وہابی 1 منٹ نہیں، اور ٹرین والا وہابی کم سن بچہ اس نے بھی ٹوک دیا۔ ان کو ذرا دیکھیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ ڈٹا تھا اپنی جگہ پر۔ پوچھا بھائی، کھڑا ہوا، جب کہا سر جھکایا در رسول پر تو سر اٹھانا بھول جاتا ہوں۔ ماشاءاللہ امیر صاحب نے کہا شاباش شاباش شاباش، پہلے ہم کو معلوم ہوتا تو وقت لگانے کی شرط نہ رکھتے۔ سمجھ گئے نا؟ بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا پوچھنا ہے، بڑے خوش۔ اور لوگوں نے کہا مقرر مقرر ارشاد ہو۔ آیا پھر اس کو یہی دیکھو، وہابی کہتے ہیں شرک ہے
اور اہل حدیث کہتے ہیں شرک ہے، یہ لوگ وہابی کہتے ہیں نفرت دلاتے ہیں، لیکن محرم والوں کا مولوی بھی اور یہ ان کا بھی یہ تو کہتے ہیں انبیاء کا کام ہمارے، ان کے ہاں کیسی ہے شرک نہیں ہے۔ بھگا بیچارہ۔ ایک اور بڑی جماعت ہند و پاک کی تھی، ان کے یہ سالانہ اجتماع تربیتی اجتماع تھا، بڑی کوشش کیا، انہوں نے سمجھا نعت پڑھنے کا چانس دے دو چونکہ بہترین قسم کا شکار ملا ہوا ہے، ہمدردی میں نہیں اپنا ممبر بنانے کے لیے ٹائم دے دیا۔ آیا بھائی سنو تو کہتا ہے تینوں سے بھی زیادہ ڈھیلے توحید میں ہم کو یہ ملے کیا؟ جب پڑھا سر جھکایا در رسول پر تو سر اٹھانا بھول جاتا ہوں، اللہ اکبر، جب یاد آتی ہے محمد کی خدا کو بھول جا۔ کہا جب ایسا پڑھا تو پورا مجمع مارے جوش میں کھڑا ہو گیا۔ امیر کو دیکھا، وہ بھی ماشاءاللہ آپ مزہ لے رہے ہیں، جاہل بھی سیکریٹری بھی خادم بھی سب۔ کہا کہ اب ایک وہابیوں کی جماعت رہ گئی ہے بس۔ دیکھا آپ نے سب کو پورے ہندوستان میں جتنی تنظیمیں ہیں اب پتا چلے گا کہ عقیدہ کس کے پاس ہے، اور یاد رکھو جس کے پاس عقیدہ ہے وہی عقیدہ کی دعوت دے گا، جس کے پاس عقیدہ نہیں ہوگا عقیدے کی دعوت کبھی نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس پاکٹ میں ہمارے درہم ہوگا تو درہم دیں گے، ریال ہوگا تو ریال دیں گے، اور یہاں پتہ نہیں جو پیسہ ہے کیا نام ہے یہاں کا، پاؤنڈ ہے تو وہ دیں گے، اور کچھ نہیں ہوگا تو کچھ نہیں دیں گے۔ ہاں تو جس کے پاس جو ہوگا وہی دے گا نا میرے بھائیو۔ بہرحال اب پہنچا، پتہ یہ چلا اللہ اکبر کہ صوبائی تو نہیں، یہ چھوڑے سے لوگ ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں گنے چنے۔ کانپور ایک ڈسٹرکٹ ہے، بڑا صنعتی شہر کاروبار کے کپڑے کا، وہاں صوبائی تو نہیں شہری جمعیت اہل حدیث کا جلسہ ہے۔ یہاں پہنچا، بڑی کوشش کی، صاحب میں یہاں بھاگا ہوں، بڑے نعت پڑھنے، بتاتا کچھ نہیں کہ میں کس لیے آیا ہوں، بس ہمیں ایک نعت پڑھنے کا شوق ہے کہ آپ کے جلسے کو زینت بخش دیں۔ کہا کہ امیر صاحب کی اجازت؟ امیر صاحب نے کہا چلو، ہمارے یہاں تو کوئی غلط بات کہہ کر کے نکل، ہاں یہی ہے نا باولا، تو یہی ہے سارا، ہر جگہ نکل جائے، لیکن کتاب و سنت کا کیمرہ جو ہم نے فٹ کر رکھا ہے اس گیٹ کے باہر جا ہی نہیں سکتا جب تک اس کی دعوت کا دامن پکڑ نہ لے۔ الحمدللہ وہاں پہنچا، صدر صاحب کی صدارتی تقریر ہوئی، ایک خطیب نے تقریر کی، پھر آیا بھائی مجلس کو جگانے کے لیے ایک صاحب مہمان ہیں، یہ یو پی کے آخری کنارے سے آئے ہوئے ہیں سینٹرل میں، اور یہ اپنا نعتیہ کلام پیش کریں گے۔ امیر صاحب بیٹھے ہوئے، نادم صاحب بیٹھے ہوئے، خادم بیٹھا ہوا، اور ایسے سامنے کوئی جاہل تھا بیچارہ، وہ بھی بغیر کرسی کے بیٹھا تھا، آگے کرسی لگی تو مسکین کو کرسی بھی نہیں ملی، پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے پڑھا دو چار، اب اس کے بعد اپنا رنگ دکھلانا شروع کیا، جو سر جھکایا در رسول پر تو سر اٹھانا بھول جاتا ہوں، جب یاد آتی ہے خدا کی محمد کی تو خدا کو بھول جاتا ہوں۔ امیر صاحب کہتے ہیں خادم کو لے کر لکھ کے دو، اس کو لے کر خادم صاحب کہتے ہیں اس کو روکو، اللہ یہ سب روک رہے، اتنے میں وہ جاہل اٹھا، نہ امیر کی نہ خادم کی، اس شرکیہ کلام کو بند کرو اور اس مقدس توحید کے اسٹیج سے شرکیہ نہ پڑھنے والے کو نیچے اتارو۔ اللہ اکبر۔ وہاں کھڑا ہوا، کہا لوگوں غصہ نہ ہو، امیر کھڑے ہوئے غصہ نہ ہو۔ حافظ کہتا ہے اللہ کی قسم میں اپنے پورے خاندان، اپنے پورے مرید، اپنے پورے رشتہ دار، اپنے پورے دوستوں کے ساتھ اسی وقت مسلک اہل حدیث قبول کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا صرف توحید میں ڈھونڈ رہا تھا کہ توحید کہاں ملے، ساری تنظیموں میں گھوم کر کے دیکھا لیکن توحید نہ ملی، ہر جگہ ہمارے شرکیہ کلام کی تائید کی گئی، یہ جماعت ہے اس کے پاس توحید ہے۔ کیوں؟ مولوی اور امیر و خادم سے پہلے جاہل بھی کہتا ہے یہ شرک ہے۔ میرے بھائیو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمیں توحید کا داعی بنائے۔ عقیدہ ہے، یہی عقیدہ ہے میرے بھائیو۔ عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ عقیدہ نہیں، توحید تو کس عقیدہ؟ عقیدہ جانتے ہو؟
عقیدہ ہے عقد سے، عقد سے، عقد کہتے ہیں یہ بنا دیکھو، ہاں گانٹھ مارنا، اور ہماری گانٹھ ڈھیلی ہے نہیں، خوب ٹائٹ، کہ اب باہر کی کوئی چیز اندر گھس نہ سکے اور اندر کی کوئی چیز باہر نہ جا سکے. اس کو عربی زبان میں عقد کہتا ہے، اور اسی سے ہے میرے دوستو عقیدہ. عقیدے کا مطلب یہ ہوا توحید، سنت اور عقائد کی باتوں کو اس طرح سے انسان مضبوطی سے پکڑ لے کہ ان کے خلاف جان چلی جائے لیکن اس کے خلاف کوئی بات قبول نہ کرے. اس کو کہا جاتا ہے میرے بھائیو عقیدہ. نہ اس میں کوئی گھس سکے اور نہ کوئی باہر سے، نہ اس سے کوئی چیز نکل سکے. عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ بالآخرت، یہ ساری ہماری عقائد کی چیزیں ہیں. ہم نے تسلیم کر لیا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے ہر آدمی کو اپنے اعمال کو لے کر کے حاضر ہونا ہے، حاضر ہونا ہے، اور اللہ رب العالمین حساب کرے گا. ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان اور مترجم ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا. ڈائریکٹ اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا. اگر ہمارے اعمال درست ہیں تو جنت ہے، اگر اعمال درست نہیں تو جہنم ہے. یہ عقیدہ ہم اب یہ عقیدہ نہیں آنے دیں گے دامن پکڑ کر مچل جائیں گے. پتہ نہیں وہاں دامن تو ہوگا نہیں، پھر کیسے دامن پکڑیں گے؟ سوچنے کی چیز ہے. اللہ کے رسول نے بیان فرمایا حفاتن عراتن غرلا، سارے لوگ بغیر کپڑے کو اٹھائے جائیں گے، دامن نہیں ہوگا کہ دامن پکڑ کر کے لٹک جائیں. یہ ہے عقیدہ. اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پر قائم رکھے. اور اسی لیے ہمارے اسلاف عقیدے توحید کے خلاف کوئی بھی بات آئی ہے کبھی انہوں نے قبول نہیں کیا ہے. مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ام المومنین عائشہ، اسماء بنت ابی بکر اور بعض صحابہ کرام سے حدیث منقول ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم میں سے یاد رکھو، من اصابہ ہم او غم او لأواہ، تم میں سے کسی انسان پر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی ٹینشن اور الجھن ہو، کوئی کہیں گاڑی آپ کی پھنس گئی ہے، نکلنے کا کوئی چانس نہیں ہے، تو خوب کثرت سے پڑھے اللہ اللہ ربی لا، نہیں الہ نہیں ہے، لا اشرک بہ شیئا. ایک بہترین قسم کا نسخہ عقیدے کے بتایا گیا ہے. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اس مشکل میں کام آنے والا، مشکل دور کرنے والا، پریشانی کو ختم کرنے والا، اس دلدل سے نکالنے والا ایک ہی رب ہمارا ہے. ہم اسی سے دعا کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی مصیبت سے دور کرنے والا نہیں ہے. یہ ہے توحید، یہی عقیدہ. حضرت امام ابن کثیر، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب سیر و اعلام النبلاء کے اندر ایک واقعہ نقل کیا. توحید جو ہے، عقیدہ اگر پکا ہے، توحید خالص ہے تو دنیا آسمان بدل جائے، لیکن توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا ہے نام و نشان ہمارا. توحید ہے ہمارے پاس. عبد الرحمن بن زیاد ابن انعم الافریقی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، شیخ الاسلام کہے جاتے ہیں. گرچہ سوء حفظ کے بنا پر بعد میں حافظہ ان کا کمزور ہو گیا تھا، لیکن ہیں بہرحال بہت بڑے حافظ محدث. یہ کہتے ہیں، اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. 5 منٹ ہاں پھر کیا تو رات چلو بھائی. ہاں اللہ اکبر. عبد الرحمن بن زیاد بن انعم، اللہ تعالیٰ یہی عقیدہ ہمارے اندر رکھے. محدث ہیں، وقت کے امام ہیں، حدیث کے روات میں سے ہیں. یہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں عرب کے تقریباً 20-25 ساتھی باہری سفر کر رہے تھے، افریقہ سے نکلے اور حدیث حاصل کرنے کے لیے کہیں جانا تھا، لیکن موجوں نے ہماری کشتی کو منزل مخصوص سے موڑ دیا اور روم کے علاقے میں کشتی ہماری پہنچا دی. کہا ہم لوگ
बगैर असलहा के, बगैर किसी सामान के कश्ती पर अकेले थे, और जैसे रूम के इलाके में कश्ती पहुंची, रूमी फौजी बहरिया जो घूम रही थी उन्होंने सबको गिरफ्तार किया, हथकड़ी लगा करके ले गए और शाह रूम के सामने, कैसर के सामने पेश कर दिया। कैसर के सामने पेश हुए, कहा ये कौन लोग हैं? कहा ये सारे अरब हैं, ये अरब के लोग हैं, हमारे हुदूद में दाखिल हो रहे थे। रूमी बादशाह ने सबको बामशक्कत सदा की का हुक्म दे दिया। अब्दुर्रहमान बिन ज़ियाद बिन अनूम अल-अफ़रीकी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हम अपने तमाम साथियों के अंदर जेल में डाल दिए गए। रमज़ान का महीना लग गया कुछ दिनों के बाद, और रमज़ान का महीना जब लगा, रमज़ान तो किसी भी सूरत से गुजरा, लेकिन ईद की सुबह जेल में पुलिस ने दरवाज़ा खटखटाया। हम लोगों ने खोला तो खाने पीने का बेहतरीन पार्सल, कपड़े नए नए आला से आला, कहते जो हमने जिंदगी में खाना नहीं खाया था और जितने अच्छे कीमती कपड़े जिंदगी में मैंने नहीं पहना था, वैसे खाने और वैसे कपड़े अल्हम्दुलिल्लाह हमको मिल गया। खाए पिए, कहते हम लोग तो अंदर हैं, लेकिन एक बड़ा शोर हो गया। शोर क्या हुआ? जब एक औरत थी, रूमी औरत, उस रूमी औरत को जब पता चला कि अरब के कैदियों को बादशाह ने खाना बेहतरीन से बेहतरीन और ईद का कपड़ा दिया है, वो एक रूमी औरत बर्दाश्त न कर सकी। वो अपने घर से निकली और आ करके बादशाह के महल के सामने अपने कपड़ों को निकाला, उरियां हो गई और आग लगा के जलाया, अपने बालों को नोचने लगी और दुनिया भर के शोर शराबे। पुलिस दौड़ी, बाजीगार्ड आए, इकट्ठा हो गए। कहा क्या हुआ? कहा कि इन अरबी मुसलमानों को किस बिना पर बादशाह ने ईद के खुशी में कपड़ा दिया और इनको बेहतरीन से बेहतरीन खाना क्यों खिलाया है? बड़ा हंगामा हुआ। कहा हम सब बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन इन मुसलमानों को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तौहीद का पावर देखो, तौहीद की कुव्वत देखो। आज हम पर जितनी बलाएं आई हुई हैं, और सबसे बड़ा सबब यह है तौहीद का दामन मैंने छोड़ दिया। तौहीद हमारी खत्म हो गई है। हम तरह तरह के शिर्क खफी, शिर्क जली, शिर्क अकबर और शिर्क असगर, जितने भी शिर्क हो सकते हैं, हर किस्म के शिर्क में उम्मत आज मुब्तला हो चुकी है। यही परेशानी का सबब है, वरना तौहीद की कुव्वत देखो। रूमी पुलिस ने जाकर के बादशाह को बताया। बादशाह ने कहा कि उस औरत को मेरे पास लेकर के आओ। कहा कि देखो, अब चीखने चिल्लाने से कुछ फायदा नहीं, हमने अरबों को खाना दिया और सुबह खा करके सब खत्म कर डाले, छीन नहीं सकता, कपड़े पहन लिए बदन से नहीं उतरवा सकता, बस तुम्हारी परेशानी क्या है? अब औरत ने बताई, या मलिक याद रखो, इन हाउलाइल अरब कद कतलू इब्नी व ज़ौजी, वह भी ये अरब के लोग जो मुसलमान आए हुए हैं, आपको नहीं मालूम कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया है? मेरे जवान बेटों को कत्ल करके जंग में हमें बे औलाद बना दिया है, हमारे शौहर को कत्ल करके इन्होंने हमें बेवा बना दिया है, हमारे बाप को कत्ल करके जिंदगी भर के सहारे से हमें महरूम कर दिया है। इसलिए मेरे सामने, मेरे मौजूदगी में इन अरबों के साथ ये एहसान करें, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर उनसे सहूलत न छीनी गई तो मैं आग लगा करके अपने आप को आपके महल के सामने जला डालूंगी। बादशाह बड़ा परेशान हो गया, इंतहा हो गई। बुलाया, अपनी हुकूमत बाकी रखनी थी। कहा जितने अरब कैदी मुसलमान हैं सबको बुलाओ, और सबको लाइन में खड़ा किया, और खड़ा करने के बाद जल्लाद को बुलाया। कहा सबकी गर्दनें मारो, इस औरत का दिल ठंडा हो जाए। लेकिन सुपर पावर भी तौहीद के सामने गर्दन झुका देती है। ये तौहीद थी मुसलमान की। एक की गर्दन मारी गई, दूसरी की मारी गई, और अब्दुर्रहमान बिन ज़ियाद कहते हैं जालिमों ने हमें डराने के लिए, तकलीफ देने के लिए आंख पर पट्टी भी नहीं बांधी है। तीसरा नंबर हमारा आया। जब हमें जल्लाद लेकर के हमारे पास जल्लाद आए तो बादशाह कुर्सी लेके बैठा हुआ था।
اللہ واللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ واللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ واللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ کہتے ہیں میں اللہ یہی دعا کہ اللہ آپ ہی میرے رب ہیں، اور اس ظالم اور ظالم کے ظلم سے اور اس قتل سے بچانے والا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے میرا۔ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں جلاد میرے پاس آیا، ہتھکڑی کھولی اور پکڑ کے آگے لے کے چاہنے لگا، تو رومی بادشاہ کہتا ہے ذرا اس کو روکو، اس کو ڈبل سزا دو، اس کو ڈبل سزا دینا ہے، اٹھ کے الٹے لٹکا کر اس کی گردن مارنا ہے۔ جلاد نے کہا کیوں؟ کہا یہ بد دعا دے رہا تھا، اور اس کی بد دعا اگر ہے تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ پھر پوچھا کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا بد دعا نہیں دے رہا تھا، میں اپنے رب کو پکار رہا تھا۔ کیا تھا؟ کیا پڑھ رہے تھے؟ رومی بادشاہ پوچھتا ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہی دعا پڑھ رہا تھا۔ یہ دعا سنا تو فوراً رومی بادشاہ حیرت میں پڑ گیا، کہتا من این تعلمتہ، من این علمتہ یا من این تعلمتہ۔ ارے میاں عرب ہے مسلمان، یہ دعا تم نے کہاں سے سیکھی؟ کہا علمنی رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رسول رحمت للعالمین نے ہم کو یہ دعا دیا ہے، اور فرمایا کہ مصیبت میں پریشانی میں جب یہ توحیدی کلمہ کوئی پڑھے گا اللہ اس کے لیے سینکڑوں امر و امان کے راستے کھول دے گا۔ میرے رب میرے رسول نے، ہم نے کسی کتاب سے نہیں، کسی عالم سے نہیں، علمنی رسول اللہ نے ہمیں سکھلایا ہے۔ کون رسول؟ کہا ہم مسلمان تو ایک ہی رسول کو اپنا اسوہ مانتے ہیں، ایمان سب پر رکھتے ہیں لیکن اسوہ ایک ہی کو مانتے ہیں۔ وہ مکے میں پیدا ہونے والا، مدینے میں آ کر کے زندگی گزارنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ان کا یہ کلام ہے۔ اتنا سنتے ہی اس کے آنکھ میں آنسو آ گئے۔ عبد الرحمن بن انوم، زیاد بن انوم کہتے ہیں بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا، کہا اللہ کی قسم، ہمارا نہیں بس، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، بادشاہ سلامت سن لو۔ رومی بادشاہ کہتا ہے اے مسلمان عبد الرحمن، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم سن لے، ہاکذا علمنا عیسیٰ، تورات میں عیسیٰ نے ہم کو یہی تعلیم دی ہے۔ اس لیے ایسا کرتا ہوں، اس دعا کی برکت سے، اس توحید کی برکت سے، تین کو جو میں نے مار دیا ہے مجھے معاف کرو، ان کا فدیہ دوں گا، اور میرے پورے ملک میں جتنے مسلمان قیدی ہیں ہم نے تمہاری توحید کی برکت سے سب کو اپنے قید سے آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ توحید عطا کرے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس موضوع پر پھر دوبارہ کہیں گفتگو کا موقع دے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ حضرات گرامی قدر، انگلستان میں آپ بھائیوں کی محبت اور شفقت کی وجہ سے متعدد مرتبہ حاضری کا موقع حاصل ہوتا رہتا ہے، اور اب تو مجھے اس بات کا احساس اور اس بات کی ایک کیفیت میرے اندر یوں پیدا ہو جاتی ہے کہ انگلستان جماعتی اعتبار سے، دعوتی اعتبار سے، دینی اور مذہبی اعتبار سے میرے لیے پاکستان کے بعد ایک دوسری اہم جگہ، ایک دوسرے اہم ملک کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، اور انشاءاللہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق رہی، جب تک میں زندہ رہا، انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے آتا رہوں گا، توحید قادر مطلق کے حوالے سے بھی اپنے جذبات کا اظہار کرتا رہوں گا، اور سنت نبوی شریف کے حوالے سے بھی اپنی گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرتا رہوں گا۔ انشاءاللہ ہماری زندگی کا، ہماری پیدائش کا، ہماری تحلیق کا مقصد یہی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے مقصد تخلیق کو پورا کرتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اس دفعہ انگلستان جب حاضری کا موقع ملا تو بین الاقوامی حالات کچھ یوں تھے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں منظر عام کے اوپر آ چکی تھیں کہ جس نے ہر مسلمان کے دل کو زخمی کیا ہوا ہے۔ حضرات، مسلمان اس کے دل کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیار اور ان کا احترام ہے وہ اس حد تک ہے کہ مسلمان ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی حرمت کے اوپر سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہاں پر مجھے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات بھی یاد آ جاتی ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی، اس امت کو صحیح معنوں میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہوتا کہ جس امت کے نبی کو ان کی موجودگی میں گالی دی جائے، اس کی توہین کی جائے، ان کی اہانت کا ارتکاب کیا جائے۔ حضرات، ایک وقت تھا کہ جب نجران کے عیسائی پادری حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں؟ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا، اللہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو نجران کے پادریوں نے کہا وہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پہ اعلان فرما دیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب ثم قال لہ کن فیکون۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی مانند ہے، جو پروردگار عالم آدم علیہ السلام کو بن باپ اور بن ماں کے پیدا کر سکتا ہے کہ وہ سیدنا عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اس بات کو سننے کے باوجود عیسائی اسلام کی تھیولوجی سے، اسلام کے بنیادی عقیدہ توحید سے، جس میں انہوں نے تعویل کر کے ابنیت کے فلسفے کو اور روح القدس کو اللہ کا ہمسر بنا کر، اور چرچ کی ایک معمولی مقدار نے سیدہ مریم کو اللہ کی بیوی قرار دے کر جو تثلیث کا ایک غلط عقیدہ اللہ کی توحید میں تعویل اور تحریف کرنے کے بعد اپنا لیا تھا، حضرات وہ اس عقیدے سے ہٹنے کے پر آمادہ و تیار نہ ہوئے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عالم میں اس امر کا اعلان فرما دیا، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ تم جاؤ اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، میں اپنے بیٹوں کو لے کے آتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، میں اپنی عورتوں کو لے کے آتا ہوں، تم اپنی جانوں کو لے کے آؤ، میں اپنی جان کو لے کے آتا ہوں، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ حضرات، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن تشریف فرما ہوئے، سیدہ فاطمہ الزہرا جلباب و نقاب میں ان کے ہمراہ تھیں، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا حسن و حسین بھی ان کے ہمراہ تھے۔ آقا علیہ السلام جس وقت میدان مباہلہ میں قدم رنجا ہوتے ہیں، عیسائی اتنے حسین چہرے والوں کو دیکھ کے بھاگ نکلتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں ان حسین اور مقدس چہروں کا مقابلہ میدان مباہلہ میں نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات، وہ وقت بھی تاریخ عالم میں اسلام کے غلبے کے حوالے سے اہل اسلام نے دیکھا، جب مسلمان قلیل تھے، ضعیف تھے، تعداد میں کم تھے، کمزور تھے، زمین کا دامن ان کے لیے بھی اس طرح کشادہ نہیں ہوا تھا جس طرح اللہ نے بعد میں اپنے وعدہ استخلاف فی الارض کو کرنے کے بعد، پورا کرنے کے بعد ان کے لیے اس کو واہ فرما دیا تھا۔
اللہ نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ویمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، اے اہل ایمان و اسلام، تم ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرو۔ آج مکہ کا سینہ اور دامن تمہارے لیے تنگ ہے، لیکن وہ دن آنے والے ہیں جب سرزمین حجاز پہ نہیں، جب یمن پہ نہیں، جب شام پہ نہیں، جب بلاد افغانستان اور بلاد ہند پہ نہیں، بلکہ پوری کائنات کے اوپر اسلام کے جھنڈے اور ڈنکے بجنے لگیں گے۔ حضرات اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرما دیا، سیدنا صدیق اکبر کو غلبہ عطا فرما دیا، سیدنا فاروق کو استخلاف فی الارض کے مقام بلند پہ فائز فرما دیا، سیدنا ذی النورین کو خلافت ارضی کے منصب سے نواز دیا، سیدنا علی المرتضیٰ کو خلیفہ بنا دیا، سیدنا امیر الحق کے ولی کان حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت عطا فرما دی، سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو حاکم بنا دیا۔ اس کے بعد اللہ نے ہارون الرشید کو، مامون الرشید کو خلیفہ بنا دیا۔ 1000 برس تک توحید قادر مطلق کے اوپر یقین اور محکم ایمان کی وجہ سے اور عمل صالح کو اختیار کرنے کی وجہ سے ہم زمین پہ غالب رہے، لیکن پھر وہ وقت بھی آیا جب ہم زمین کے اوپر غالب نہ رہے، ہم زمین کے اوپر مغلوب ہو گئے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ۔ ہم نے اللہ کی آیات کو پامال کر دیا، ہم نے درس توحید کو بلا دیا، ہم نے سنت رسول ہاشمی سے اپنے تعلق کو قطع کر لیا، زمین کا سینہ ہمارے اوپر تنگ ہو گیا۔ اللہ نے صلیبیوں کو، عیسائیوں کو ہمارے مقابلے میں غالب فرما دیا۔ چودھری افضل حق رحمت اللہ علیہ نے تحلیل کی اور بڑی خوبصورت تحلیل کی۔ ان سے کسی نے پوچھا زمین پہ حکومت کس کی ہوا کرے گی، کس کی ہونی چاہیے؟ کہا جو توحید کے قریب ہوگا وہ زمین پہ حاکم ہوگا۔ کہا وجہ کیا ہے؟ ہم توحید کے قریب ہیں لیکن عیسائی ہمارے مقابلے پہ غالب ہیں۔ کہا جب تم ایک کو مانتے تھے وہ 3 کو مانتے تھے، تم غالب رہے۔ آج وہ 3 کو مانتے ہیں، تم ہزاروں کو ماننے والے ہو۔ تم نے ہر کلومیٹر کے اوپر مشکل کشا کو بنا لیا، تم نے ہر کوس کے اوپر مشکل کشا کو سجا لیا۔ آج اللہ نے صلیبیوں کو تمہارے اوپر غالب کر دیا ہے۔ حضرات ہم دین سے دور ہوئے، ہم اللہ کی توحید سے دور ہوئے، ہم نبی علیہ السلام کی سنت مطہرہ اور مبارکہ سے دور ہوئے۔ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو مدینے والے کی حدیث کو نہیں مانتا، جو ان کی سنت کو نہیں مانتا، جو ان کے ارشاد کو نہیں مانتا، جو ان کی چال کو نہیں مانتا، جو ان کی ڈھال کو نہیں مانتا، جو ان کی گفتار کو نہیں مانتا، جو ان کی برہاس کو نہیں مانتا، جو ان کی اٹھک کو نہیں مانتا، جو ان کی بیٹھک کو نہیں مانتا، جو ان کی خطابت کو نہیں مانتا، جو ان کے قانون کو نہیں مانتا، جو ان کی تہذیب کو نہیں مانتا، جو ان کے تمدن کو نہیں مانتا، جو ان کے حلیے کو نہیں مانتا، جو ان کے لباس کو نہیں مانتا، جو ان کی ثقافت کو نہیں مانتا، جو ان کی سیاست کو نہیں مانتا، وہ دنیا میں ذلیل ہوگا اور آخرت میں مالک کائنات نے اس کے لیے دردناک عذاب کو تیار کر دیا ہے۔ حضرات ہم ذلیل ہوئے۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا۔ اس کی آواز تھوڑی سی کھول نہیں تو کم ہوتی جا رہی مسلسل۔ حضرت علامہ اقبال نے اس امر کا اعلان فرما دیا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ قرآن کو پڑھنے والے، وہ نبی علیہ السلام کے فرا پڑھنے والے، وہ زمانے میں غالب تھے، لیکن تم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے تمکن فی الارض کے مقام بلند کو تم سے چھین لیا۔ حضرات ایسے عالم میں اب وہ وقت بھی آ چکا ہے کہ وہی
نجران کے میدان مباہلہ کو چھوڑنے والے آج سارے کے سارے نہیں، مگر ان میں سے بعض فریب خوردہ اور ان میں سے بعض صہیونی سازش کا نشانہ بننے والے اور ان کی انگیخت کے اوپر اپنے مستقبل کی اور ڈیزائن کرنے والے لوگ آج یہاں تک آگے بڑھ چکے ہیں کہ پیغمبر اسلام علیہ السلام کی توہین کے واقعات پے در پہ ایک عرصے سے رونما ہو رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر اور مسلمان دنیا اس وقت دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک حصہ وہ ہے ان ممالک کا ہے جہاں پہ مسلمان اکثریت کے اندر موجود ہیں، اور ایک حصہ ان ممالک کا ہے جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں۔ اور یاد رکھیے، اقلیت کی فقہ اور ہوتی ہے اور اکثریت کی فقہ اور ہوتی ہے۔ اور میں یہ بات برملا طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس بات سے مکمل طور پہ اتفاق کرتا ہوں، اشتعال انگیزی نہیں ہونی چاہیے، توڑ پھوڑ نہیں ہونی چاہیے، جلاؤ گراؤ نہیں ہونا چاہیے، لیکن جہاں تک تعلق احتجاج کرنے کی اور پرامن انداز میں جلوسوں کو نکالنے کی یہ مسلمانوں کا پورا حق ہے۔ اور خاص طور پہ ان بلاد میں، ان ممالک میں جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، ہمیں پرامن پروٹیسٹ کرنے چاہیے اور اپنے حکام کے اوپر اس بات کا دباؤ دینا چاہیے کہ اگر عالمی قوانین نے انسانوں کی عزت کی ہتک کے لیے اور ان کی عزت کی بحالی کے لیے حد کے عزت کا قانون تسلیم کر لیا ہے، اور اگر عالمی اداروں نے عدالتوں کے قوانین کی تنفیذ اور ان کے جاری کردہ فیصلوں کے نفاذ کے لیے توہین عدالت کا قانون منظور کر لیا ہے، تو اللہ کی قسم ہے پھر اقوام عالم میں شعور رکھنے والے لوگوں کو یہ بات بھی ماننا پڑے گی کہ پوری کائنات کے انسانوں کی حرمت اگر جمع ہو جائے تو رسول اللہ کی حرمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پھر انہیں اس بات کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ اگر پوری کائنات کی عدالتیں جمع ہو جائیں تو والی بطحا جیسے عادل اور جج کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر عدالتوں کے تحفظ کے لیے توہین عدالت کے قانون کو مانا جاتا ہے اور مانا جا سکتا ہے، اور انسانوں کی ناموس کے تحفظ کے لیے حد کے عزت جیسے قوانین کہ جن کی بنیاد کے اوپر ملین آف ڈالرز کے سو ہوتے ہیں، اگر ان کو تسلیم کیا جاتا ہے تو اللہ کی قسم ہے حضرت رسول اللہ کی توہین کے لیے بھی بین الاقوامی قانون کو منانا چاہیے اور بننا چاہیے اور بنوانا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کا جائز مطالبہ ہے، اور اس مطالبے سے مسلمانوں کو کسی بھی طور پہ محروم نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن حضرات گرامی قدر، ان حالات میں اور ان ایام میں جبکہ دل زخمی ہیں اور جگر صدمے سے چور ہیں کہ ہم اتنا گرے کہ آج اپنے رسول کے دفاع کی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں، اور بقول شاعر میں اگر سوہتا ساما ہوں تو یہ روز سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے۔ آج ہماری ذلت اور ہماری رسوائی کا عالم یہ ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں اس بات کا طریقہ بھی نہیں آتا کہ ہم نے اپنے رسول کی توہین کے مقابلے کے اوپر رد عمل کا اظہار اگر کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے۔ یہاں پر مجھے حابیل اور قابیل کے واقعے میں سے قابیل کی وہ بات یاد آ گئی کہ اس نے کوے کو دیکھ کے یہ بات کہی تھی، یا ویلتا عجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، کہ کاش میں اس کوے ہی مانند ہوتا کہ جس کو زمین کے اندر اپنے بھائی کو دفن کرنے کا سلیقہ آتا ہے، اور مجھے آج وہ سلیقہ بھی نہیں آتا۔ تو حضرات گرامی قدر، میں اپنے ناقص علم کے مطابق کہ علم کاملیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، اور اس کے بعد دینی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے علم حقیقی اگر کسی کو حاصل ہوا تو کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حاصل ہوا۔ علماء، طلاب، مفتیان، محدثین، مجتہدین، وہ سارے کے سارے ہوشاچی ہیں، یا قرآن کے ہوشاچی ہیں، یا پیغمبر زمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہوشاچی ہیں، اور انشاءاللہ
انہی سے حاصل کردہ معمولی سے علم کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے اپنی چند ان پریکٹیکل گزارشات کو رکھنا چاہتا ہوں کہ جن کے اوپر عمل کرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ اپنی عقیدت کا، اپنی محبت کا، اپنے تعلق کا صحیح معنوں میں اظہار کرنے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے، ہمیں رب کے قرآن کے ذریعے اس دنیا میں رہنے کا جو طریقہ پتہ چلا، اس میں ہماری دو طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دو طرح کی ذمہ داریاں عطا کی ہیں، یا دو طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایسی انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرح کی ہمارے ساتھ چیزوں کو جوڑ دیا ہے۔ ایک ہمارے حقوق ہیں، دوسرے ہمارے فرائض ہیں۔ اگر صحیح معنوں میں انسان دوسروں کے حق کا ادراک کرنا شروع کر دے اور اپنے فرائض کے اوپر نظر کرنا شروع کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام کے تمام مسائل صحیح معنوں میں حل ہو سکتے ہیں۔ حضرات، دنیا کا مہذب سے مہذب معاشرہ اور دنیا کا کمزور سے کمزور معاشرہ اس شخص کو کامیاب اور کامران کہتا ہے جو حق کی ادائیگی کے اندر چست ہوتا ہے، چاق و چوبند ہوتا ہے، موٹیویٹڈ ہوتا ہے، کنسسٹنٹ ہوتا ہے، کمیٹڈ ہوتا ہے۔ اور دنیا کا ہر معاشرہ اس انسان کو ناکام سمجھتا ہے، نالائق سمجھتا ہے، راست سے گھاٹے کے راستے کو چلنے والا سمجھتا ہے، جس کی نگاہ اپنے حقوق پہ ہوتی ہے مگر اپنے فرائض کے اوپر نہیں ہوتی۔ حضرات، کامیاب بیٹا وہ ہے جو باپ کے حقوق کو سمجھتا ہے، بطور بیٹا اپنے فرائض کو سمجھتا ہے۔ کامیاب بھائی وہ ہے جو بطور بھائی اپنی بہن کے حق کو سمجھتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے۔ کامیاب شوہر وہ ہے جو بطور شوہر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے، اپنی بیوی کے حقوق کو سمجھتا ہے۔ کامیاب بیوی وہ ہے جو بطور بیوی اپنے شوہر کے حقوق کو سمجھتی ہے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتی ہے۔ حضرات، لیکن دکھ کا مقام یہ ہے، المیہ کا مقام یہ ہے، میں اپنی بیوی کے حقوق کو سمجھنے کی جستجو کرتا ہوں، اپنے باپ کے حقوق پہ غور کرنے کی فکر بھی مجھے دامنگیر ہے، اپنے بیٹے کے حقوق کو جاننے کے بارے کے اندر بھی میں کوشش کرتا ہوں، لیکن دکھ کی بات یہ ہے اگر میں حقوق کو نہیں پہچانتا تو فاطمہ کے بابا کے حقوق کو نہیں پہچانتا، آمنہ کے لہتے جگر کے حقوق کو نہیں پہچانتا، شیما کے بھیا کے حقوق کو نہیں پہچانتا، اور عبداللہ کے لہتے جگر کے حقوق کو نہیں پہچانتا۔ آج جو بدم سجائی گئی ہے، انشاءاللہ اس بدم کے اندر میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور رسول ہونے کے ہمارے پر جو حق ہیں ان حقوق کو آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا، اور انشاءاللہ اس بات کی توقع رکھوں گا اور آپ سے بھی عہد لوں گا اور خود بھی عہد کروں گا، اللہ ہمیں اپنے رسول کے حق کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق دے۔ حضرات، آپ انشاءاللہ حضرت رسول اللہ کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ حضرات گرامی قدر، پھر کامیاب امتی ہونے کے ناطے، اور امتی کامیاب وہ نہیں ہوتا جو مکے میں اور ہو اور لندن میں اور ہو، لاہور میں اور ہو اور برمنگم میں اور ہو، اسپین میں اور ہو، کوالالمپور میں اور ہو۔ کامیاب امتی وہ ہوتا ہے جو زمان و مکان کی قیادت کو نہیں دیکھتا بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو دیکھتا ہے۔ اگر میں حضور کا امتی ہوں، اگر میں امام کائنات کا غلام ہوں تو اللہ کی قسم پاکستان کے اندر بھی غلام ہوں اور انگلستان کے اندر بھی غلام ہوں، امریکہ میں بھی غلام ہوں، اسپین میں بھی غلام ہوں، مکہ میں بھی غلام ہوں، دن کے وقت بھی غلام ہوں، رات کے سمے بھی غلام ہوں، دوپہر کے وقت بھی غلام ہوں، مسجد کے اندر بھی غلام ہوں، مکتب میں بھی غلام ہوں، سماج میں بھی غلام ہوں، سیاست میں بھی غلام ہوں، حلیے میں بھی غلام ہوں، لباس میں بھی غلام ہوں، اور جب تک ہم زندہ رہیں گے انشاءاللہ حضرت رسول اللہ کی غلامی کا دم بھرتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، یہ بات کیا ہے کہ جہاں پر زور ہوا وہاں پر غلامی کو چھوڑ دیا، اور جہاں پہ آزادی ہی وہاں پہ غلامی کو اختیار کر لیا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ مسجد میں تو حضور کی غلامی کو قبول کر لیا، بازار میں جا کے حضور کی غلامی کو چھوڑ دیا؟ یہ کیا بات ہوئی کہ دن کے اجالے میں، جلوتوں میں حضرت رسول اللہ کی غلامی کو قبول کر لیا،
اور حلوت اور تنہائی کے لمحات میں آپ کی غلامی کو چھوڑ دیا۔ حضرات یہاں پر مجھے مائیکل ہارٹ کی وہ بات یاد آ گئی کہ مائیکل ہارٹ نے جب دی 100 کو لکھا تھا، اس نے پہلے نمبر کے اوپر حضرت رسول اللہ کے نام نامی کو لکھا۔ کسی نے کہا تم نے پہلے نمبر کے اوپر حضرت رسول اللہ کے نام نامی کو کیوں لکھا ہے؟ کہا he was the only man in the human history who was supremely successful in all the spheres of life۔ اگر میں بطور امتی اس بات کا ترجمہ کروں تو بات یوں بنتی ہے، وہ کائنات کا واحد شخص ہے جو روح کا بھی امام ہے اور بدن کا بھی امام، نظر کا بھی امام ہے، بصیرت کا بھی امام، مسجد کا بھی امام ہے، مکتب کا بھی امام، سیاست کا بھی امام ہے، ریاست کا بھی امام، دنیا کا بھی امام ہے، برزخ کا بھی امام، آخرت کا بھی امام ہے، پل صراط کا بھی امام، کوثر کا بھی امام ہے، اور شفاعت کے میدان کا بھی امام۔ اور جو اس کی امامت کو ایک لمحہ کے لیے نہیں مانتا، اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا فلا وربک لا یؤمنون، مجھے میری ربوبیت کی قسم ہے وہ بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کے حق کو پہچاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ آپ کا پہلا حق جو بطور امتی ہم سب کے اوپر عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے، ہمارا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں یہ نقطہ نظر بالکل واضح ہونا چاہیے کہ کائنات میں جو بھی پیدا ہوا اس کا مقام نیچے، حضرت رسول اللہ کا مقام اوپر ہے۔ حضرات، اولیاء تابعین کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تابعین صحابہ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، صحابہ انبیاء کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، انبیاء رسول اللہ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور رسول اللہ سارے جمع ہو جائیں اولو العزم رسولوں کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور جہاں تک میرے نبی کی بات ہے، ماذا الدہور وما اتینا بمثلہ وَلَقَدْ آتَا فَاجَزْنَا النُّذَرَائِهِ کہ مدتیں بیت گئیں مگر کالی کملی والے جیسا کوئی نہیں آیا۔ اور جب کملی والے آقا آگئے اس بات کا اعلان کر دیا گیا، اب ان جیسا کائنات میں کوئی اور آ سکتا ہی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، کتنا بڑا میرا نبی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ نے ایک جلسہ کیا، ایک جلسہ برمنگھم میں ہے جس میں نیکوکار بھی موجود ہیں، گناہگار بھی موجود ہیں، علماء بھی موجود ہیں، فاسق و فاجر بھی موجود ہیں، لیکن وہ جلسہ جو ہوا کائنات میں نہ پہلے کبھی ہوا نہ دوبارہ کبھی ہوگا۔ اتنا اعلیٰ جلسہ کائنات میں ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ جلسے میں شریک ہونے والے کون ہیں؟ علماء نہیں ہیں، اتقیاء نہیں ہیں، ازکیاء نہیں ہیں، اولیاء نہیں ہیں، شہداء نہیں ہیں۔ کائنات کی سب سے افضل ہستیاں جلسے کے اندر شریک ہیں۔ جلسے کے اندر کون موجود ہے؟ یا آدم صفی اللہ موجود ہے، یا نوح نجی اللہ موجود ہے، یا ابراہیم خلیل اللہ موجود ہے، یا موسیٰ کلیم اللہ موجود ہے، یا اسماعیل ذبیح اللہ موجود ہے، یا عیسیٰ روح اللہ موجود ہے۔ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، میں ساروں کو تاج امامت و نبوت کو دینے والا ہوں، ان کے بیٹھنے کے لیے بساط نبوت کو بچھانے والا ہوں، ان کی ضیافت تباہ کے لیے اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، ما کان لی بشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ اللہ جب بھی کلام کرتا ہے کسی بشر سے کلام نہیں کرتا، کسی عام بشر سے کلام نہیں کرتا، بلکہ اللہ جب بھی کلام کرتا اپنے نبی سے کلام کرتا، اپنے رسول سے کلام کرتا ہے۔ ان رسولوں کے سامنے اللہ نے کیا کہا؟ تم سب کو نبوت دوں گا، لیکن اگر تمہاری زندگیوں میں عبداللہ کے لہتے جگر آ جائیں، آمنہ کے نور نظر آ جائے، پھر تم نے اپنی امامت کو نہیں منوانا بلکہ ان کی امامت کے ڈنکوں کو بجانا ہے۔ سارے نبیوں نے اللہ سے کیے گئے عہد کو اللہ سے عہد کر لیا، کہا اللہ ایسے ہی ہوگا اگر ہماری زندگیوں میں مدثر و مدمل آ جائیں، وضحیٰ کے چہرے والے آ جائیں، واللیل کی سلفوں والے آ جائیں، ما زاغ البصر وما طغیٰ والی نگاہ والے آ جائیں، الم نشرح لک صدرک کے سینے والے آ جائیں، ورفعنا لک ذکرک کے مقام والے آ جائیں،
اللہ اپنی امامت کو نہیں منوائیں گے بلکہ ان کی امامت کے جھنڈوں کو اٹھائیں گے۔ پھر اللہ نے کیسے پورا کیا؟ اللہ نے وعدے کو پھر پورا بھی کیا۔ جس دن حضرت آقا شب معراج پہ اللہ کی طرف سے روحانیت کے اس عروج کی طرف گامزن ہوئے، جو آدم صفی اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک کسی کا مقدر میں نہیں آیا، اس شب میں اللہ نے حضرت رسول اللہ کو سین بیت المقدس کے اندر بھی پہنچا دیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ نے اٹھا لیا، سین بیت اللہ سے اٹھا کے سین بیت المقدس کے اندر پہنچا دیا۔ اور آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے، ایک نور ہوتا ہے جو نیک آدمی کے چہرے پہ ہوتا ہے، لیکن نیک آدمی کے چہرے کا نور کسی صحابی کے چہرے کے نور کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور جو نور صحابہ کے چہرے پہ تھا وہ انبیاء کے چہروں کی نورانیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضور نے اتنے حسین چہرے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ جبریل آپ کے ہمراہ تھے، آپ نے پوچھا جبریل یہ ہزاروں کی تعداد میں خوبصورت چہروں والے کہاں سے آئے ہیں؟ کہا آدم صفی اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک اللہ تیرے نبی آئے، اللہ کے نبی آئے ہیں۔ کہا یہ دنیا سے چلے گئے تھے۔ کہا اللہ نے دوبارہ بھیجا ہے۔ کہا کس لیے بھیجا ہے؟ کہا نماز کو ادا کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ کہا یہ نماز کو کیوں ادا نہیں کرتے؟ کہا ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ کہا ان کا امام کون ہے؟ جبریل امین نے حضرت رسول اللہ کے کاندھے اقدس پہ اپنے دست اقدس کو رکھ دیا، مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا، کارش کر اپنے آپ کو 1,00,000 سے زیادہ نبیوں کا امام بنا دیا ہے۔ حضرات پہلی بات یہ ہونی چاہیے کہ کوئی شخص بھی حضرت رسول اللہ کے مقام اور منصب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور حضرات دوسرا حق آپ کا کیا ہے؟ ہمیں حضور سے پیار ہونا چاہیے۔ کتنا پیار؟ اگر باپ کا پیار زیادہ ہو حضور کا پیار کم ہو، اگر بیٹے کا پیار زیادہ ہو حضور کا پیار کم ہو، اگر بیوی کا پیار زیادہ ہو حضور کا پیار کم ہو، اگر گھر بار کا پیار زیادہ ہو نبی رحمت کا پیار کم ہو، اگر دکان و سامان تجارت کا پیار زیادہ ہو نبی کا پیار کم ہو۔ اللہ نے ثمر کا اعلان فرما دیا، اور سن لو پھر اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ وتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ کہا اگر تمہیں کسی دوسرے کا پیار زیادہ ہے نبی کا پیار کم ہے، پھر اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو۔ حضرات آمنہ بنت جہش قبیلہ بنو دینار کی عورت ہے، احد کے راستے پہ کھڑی ہے، آنے والوں سے پوچھتی ہے میدان جنگ کی کیفیت کیا ہے؟ کہا پوچھنے والی تیرا تو باپ شہید ہو گیا ہے، کہ مجھے اپنے باپ کی پرواہ نہیں، فاطمہ کے بابا کے بارے میں بتلاؤ کیا حال ہے؟ کہا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ کہا بیٹے کی پرواہ نہیں، مجھے یہ بات بتلاؤ آمنہ کے لہتے جگر کا کیا حال ہے؟ کہا بھیا بھی شہید ہو گیا۔ کہا بھیا کی پرواہ نہیں، مجھے یہ بات بتلاؤ شیمہ کے بھیا کا کیا حال ہے؟ کہا سہاگ کی چادر بھی اتر گئی ہے۔ کہا سہاگ کی چادر کی پرواہ نہیں، عائشہ کے سر کے تاج کا حال کیا ہے؟ ایسے عالم میں کہ جگر زخمی ہے، دل اداس ہے، روح میں گھاؤ لگ چکے ہیں، حضرت رسول اللہ سامنے سے آ رہے ہیں، ان کو دیکھ کے کیا کہتی ہے؟ اے حسین چہرے والے، تجھے دیکھ کے یوں محسوس ہوتا ہے زندگی کے اندر کوئی غم آیا ہی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حق کیا ہے؟ آپ کی عظمت کو تسلیم کرنے کے بعد اور آپ کی محبت سے اپنے ایمان کو، اپنے دل کو گرما لینے کے بعد، آپ کا تیسرا حق ہمارے اوپر یہ ہے، جہاں پر نبی کی بات ہو، مد مقابل صحابی کی بات ہو، تابعی کی بات ہو، امام کی بات ہو، مجتہد کی بات ہو، مقتدا کی بات ہو، پیشوا کی بات ہو، رہنما کی بات ہو، جج کی بات ہو، کسی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی بات ہو، اللہ کی قسم حضرت رسول اللہ کا حق یہ ہے پوری کائنات کی بات کو ٹھکرا دیا جائے مگر نبی کی بات کے اوپر آنچ کو نہ دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے کن کو نبی کے حق کے مقابلے میں ہم نے نبی کا حق چھین کے کن کو دے دیا؟ حضرات عالم یہ ہے، آج نبی کی بات ایک طرف ہوتی ہے اور مولوی کی بات دوسری طرف ہوتی ہے۔ ہم مولوی کی بات کو مان لیتے ہیں، نبی کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جس دن فاروق اعظم نے تورات کے صفحات پہ اپنی نظر کو جما لیا،
حضرت رسول اللہ کے سامنے حاضر ہو کے یہ بات کہی، آقا آپ پہ قرآن نازل ہوا، جناب موسیٰ کے اوپر تورات نازل ہوئی، ہم قرآن کی تلاوت کرنے والے آئندہ کے بعد تورات سے بھی رہنمائی لیا کریں گے۔ حضور کے چہرے کے اوپر شکنیں پڑ گئیں، آپ کی پیشانی غصے سے شکن آلود ہو گئی۔ محرم راز رسول صدیق اکبر نے فاروق اعظم کو کہا، فاروق تیری ماں تجھے گھم پائے، نبی کے چہرے کو کیوں نہیں دیکھتا؟ آقا کے چہرے کو دیکھا، وہی چہرہ جس کے اوپر کبھی غصہ نہیں آیا آج غصے سے سرخ ہے۔ کہا نبی علیہ السلام کیا ہو گیا، کیا غلطی ہو گئی؟ کہا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائے تو اس کو زمین کے اوپر دفن ہونے کی جگہ میری پیروی کے بغیر نہیں مل سکتی۔ اور حضرت رسول اللہ نے اس امر کا بھی اعلان فرما دیا، اگر تم میرے ہوتے ہوئے موسیٰ زندہ ہو اس کی پیروی کرنا شروع کر دو، تم صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے۔ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم شیعہ بھی پڑھتا ہے، دیوبندی بھی پڑھتا ہے، بریلوی بھی پڑھتا ہے، اہل حدیث بھی پڑھتا ہے، کوئی بھی شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم پڑھتا ہے، لیکن صراط مستقیم کس کا راستہ ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم، حکمت والے قرآن کی قسم ہے محمد علیہ السلام آپ رسولوں میں سر آپ ہی کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ حضرات ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ آقا خود وادی بطھا میں لیٹے ہوئے تھے، کہا دو فرشتے میرے پاس آئے، ایک نے کہا ہوا کیا یہ وہی ہے، دوسرے نے کہا نام ہوا یہ وہی ہے۔ کہا اس کے بدن کی بڑی باتیں سنیں، اس کو تولو۔ آقا کو تولا گیا، ایک کے ساتھ تولا گیا میرے نبی کا پلڑا بھاری تھا، 10 کے ساتھ تولا گیا میرے نبی کا پلڑا بھاری تھا، 100 کے ساتھ تولا گیا میرے نبی کا پلڑا بھاری تھا، 1000 کے ساتھ تولا گیا میرے نبی کا پلڑا بھاری تھا، 1,00,000 کے ساتھ تولا گیا میرے نبی کا پلڑا بھاری تھا، 10 لاکھ کے ساتھ تولا گیا میرے نبی کا پلڑا بھاری تھا۔ فرشتے نے کہا اس کو اس طرح مت تولو، پوری کائنات کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے اور تنہا مصطفیٰ کو دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے۔ پوری انسانیت ایک موجود تھی اور مدینے والے آقا دوسرے پلڑے میں موجود تھے، اور ابھی بھی نبی کا پلڑا بھاری تھا۔ بات کا مطلب یہ ہے ماں ایک طرف بلاتی ہو، باپ ایک طرف بلاتا ہو، برادری و بستی ایک طرف بلاتی ہو، مکتب و فرقہ و مسلک ایک طرف بلاتا ہو، امام مجتہد اور محدث ایک طرف بلاتا ہو، اور کالی کملی والے آقا دوسری طرف بلاتے ہو، پوری کائنات کی بات کو ٹھکرا دیا جائے گا مگر نبی کی بات کے اوپر آنچ کو نہیں آنے دیا جائے گا۔ حضرات گرامی کہتے ہیں نبی کا چوتھا حق کیا ہے؟ چوتھا حق یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں۔ جب باپ احسان کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، کفالت کرتا ہے، تابعدار بیٹا اس کے جوتوں کو اٹھاتا ہے، اس کے کاندھوں کو دباتا ہے۔ باپ بوڑھا ہو جائے دعا مانگتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار میرے باپ پہ رحمت کرنا جس طرح بچپنے کے اندر اس نے مجھ پہ رحمت کی۔ حضرات اب ہمارا حضرت رسول اللہ کے احسانات کیا باپ کے احسانات سے زیادہ نہیں ہیں؟ کیا ماں کے احسانات سے زیادہ نہیں ہیں؟ حضرت رسول اللہ وہ جنہوں نے حلال و حرام کا فرق بتلا دیا، جنہوں نے اندھیرے اجالے کا فرق بتلا دیا، جنہوں نے شرک اور توحید کا فرق بتلا دیا، جنہوں نے سنت اور بدعت کا فرق بتلا دیا، ان کا حق ہمارے اوپر باپ کے حق سے فائق ہے۔ حضرات ہماری قسمت نہیں تھی، ہم نے والضحیٰ کے چہرے کو نہیں دیکھا، ہم نے واللیل کی زلفوں کو نہیں دیکھا، ہم نے ما زاغ البصر وما طغیٰ والی نگاہ کو نہیں دیکھا، ہم نے حضور کے عہد مبارک کو نہیں دیکھا، ہم نے ان کے مقدس و متبرک زمانے کو نہیں دیکھا۔ اگر ہم اس زمانے میں موجود ہوتے تو آپ کے نالین مبارک کو اٹھانا ہمارے لیے باعث صد افتخار ہوتا، آپ کے دروازے کی چوکیداری کرنا ہمارے لیے بہت بڑا مقام ہوتا، لیکن ہم اتنے قسمت والے نہیں تھے۔ وہ قسمت والے یا تو صدیق تھے یا فاروق تھے یا ذوالنورین تھے یا علی المرتضیٰ تھے، جنہوں نے حضرت رسول اللہ کے چہرہ پر نور کو دیکھ کے اپنے پر جہنم کی آگ کو حرام کروا لیا۔ لیکن حضرات گرامی قدر ہم پھر بھی ایک کام تو کر سکتے ہیں، باپ دنیا سے چلا جائے اگر اس کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں تو کملی والے کے چلے جانے کے بعد ان کے لیے درود کو پڑھ سکتے ہیں۔ جو ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے مالک کائنات 10 مرتبہ اس کے اوپر درود بھیجتے ہیں، اور جو بھیجتا ہی رہتا ہے مالک کائنات اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کے سارے غموں کو دور فرما دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ کا ہمارے اوپر ایک اور حق بھی ہے، اور اس حق کے حوالے سے اہل حدیث کو تانا دیا جاتا ہے،
اہل حدیث کو بدنام کیا جاتا ہے، لیکن آج انشاءاللہ اہل حدیث کا ایک ادنا چوکیدار ہونے کے ناطے اپنے مسلک اور اپنی جماعت کا دفاع بھی کرنا چاہتا ہوں، اور حضرت رسول اللہ کے اس حق کو بھی آپ حضرات کے گوش گدار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت رسول اللہ کا ہمارے اوپر ایک اور حق ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرنی چاہیے، ان کی تعریف کرنی چاہیے، ان کی توصیف کرنی چاہیے۔ اور حضرات میں آپ کو یہ بات بتلاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں دیگر زبانوں کی بات نہیں کرتا، اردو زبان کی بات کرتا ہوں۔ اردو زبان میں سیرت الرسول کے حوالے سے 2 بڑی کتابیں سیرت کی موجود ہیں، ایک رحمت للعالمین ہے، ایک الرحیق المختوم ہے۔ اور رحمت للعالمین کو اگر لکھا تو اہل حدیث کے فرزند قاضی سلمان منصور پوری نے لکھا ہے، اور رحیق المختوم کو اگر کسی نے لکھا تو اہل حدیث کے فرزند مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے لکھا ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، میں اس بات کو بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں اہل حدیث نعت پڑھنے کے مخالف ہیں۔ اللہ کی قسم نعت پڑھنے کے مخالف نہیں، لیکن ہم یہ بات کہتے ہیں نعت وہ ہونی چاہیے جس میں شرک کی آمیزش نہ ہو اور موسیقی کی ملاوٹ نہ ہو۔ تم نعت کہو، بغیر موسیقی کے کہو، بغیر شرک کی آمیزش کے کہو، ہم اس کی تائید ہی نہیں کرتے، بلکہ احادیث و سنت کی روشنی میں برملا طور پہ یہ بات کہہ دینا چاہتے ہیں، جو حضور کی نعت کہتا ہے اللہ سے بدلے کی امید کے ساتھ کہتا ہے مالک کائنات اس کے لیے جنت کے محلات کو تعمیر فرما دیا ہے۔ اور حضرات قبل اس کے کہ میں حدیث و سنت کا حوالہ آپ کے سامنے دوں، یہ بات بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں، بر صغیر نے 2 بڑے نعتخوانوں کو پیدا کیا، ایک مولانا الطاف حسین حالی کو پیدا کیا، ایک حضرت ظفر علی خان کو پیدا کیا۔ وہ مولانا الطاف حسین حالی جس نے الفاظ کہے تو کیا کہے، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، اتر کر ہرا سے سوے کو آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ اور وہ حضرت ظفر علی خان جس نے الفاظ کہے تو کیا کہے، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، اور سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ حضرات ذرا غور کیجئے، الطاف حسین حالی بھی اور ظفر علی خان بھی دونوں ہی فرزند ہیں تو اہل حدیث کے فرزند ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اور نعت کے بدلے جنت کی بشارت کے بارے میں بھی بات سن لیجئے۔ ابو سفیان مسلمان نہیں تھے، نبی کی شان کو گھٹا دیا، اور وہی نبی جس کا دفاع کبھی طلحہ نے تلوار کے ذریعے کیا اور کبھی ابو عبیدہ ابن جراح نے اپنے پورے کے پورے جنگی فنون کے ذریعے کیا، اور جس کے دفاع کے لیے صحابہ کرام سینہ سپر رہے، اور جس کے دفاع کے لیے زیاد ابن سکن نے خیمہ رسول کے سامنے اپنی گردن کو کٹوا دیا۔ حضرات گرامی قدر، اسی نبی کا دفاع نبی کے حکم کے پر اس دن زبان اور شعر کے ذریعے کسی نے کیا تو حسان ابن ثابت نے کیا۔ حضرت رسول اللہ نے اپنے عاشق کو، اپنے محب کو، اپنے پروانے کو بلا لیا، کاؤحج المشرکین فإن جبریل معک۔ حسان، ابو سفیان کی بات کا جواب دے، جبریل تیرے کاندھے کے پیچھے ہوگا، اور اس امر کا اعلان فرما دیا، اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ حسان کی مدد روح القدس کے ذریعے فرما۔ حسان نے الفاظ کہے تو کیا کہے، حجوت محمدن فاجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء۔ اس نے کہا ابو سفیان تو نے میرے نبی کی شان کو گھٹایا ہے، بدلہ جواب میں دوں گا اور بدلہ مالک کائنات کے پاس ہے۔ اور حسان نے الفاظ کہے تو کیا کہے، واحسن منک لم ترکت عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ اس نے کہا آقا آپ اتنے پیارے ہیں کہ آپ جیسا پیارا کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا آپ بارگاہ رب العالمین میں کھڑے ہیں، اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ مجھے ایسے بنا، مجھے ایسے بنا۔ حبیب آپ کہتے چلے گئے، رب آپ کو بناتا چلا گیا۔ حضرات حسان نے الفاظ کہے، نبی نے کیا کہا، کہا حسان تو نے میرا دفاع کیا اور اللہ سے بدلے کی امید رکھی، جا تیرا بدلہ یہ ہے مالک کائنات نے جنت کے محل کو تعمیر فرما دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر،
اور نبی کے بہت سے حقوق ہیں، لیکن 2 حق مختصر طور پہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ نبی کا ہمارے اوپر ایک اور حق بھی ہے، اور وہ حق کون سا حق ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے نبی کو بھیجا، کامل شریعت کے ساتھ بھیجا، کامل نظام کے ساتھ بھیجا، سفید راستے کے ساتھ بھیجا۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی استطاعت جتنی سکت موجود ہے، زبان کے ذریعے، قلم کے ذریعے، ابلاغ کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عطا کردہ اس نظام کو کائنات میں غالب کرنے کی کوشش کریں۔ اور حضرات ایک اور چھوٹا سا بیان کر کے بات کو ختم کروں گا، وہ یہ ہے، نبی نے جو دین دیا، نبی نے جو پیغام دیا، اس کا ابلاغ، اس کی تبلیغ، اصلاح کے لیے مسلمانوں کے سامنے ان کے پیغام کو رکھنا اور دعوت دینے کے لیے غیر مسلموں کے سامنے ان کے پیغام کو رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ صحابہ نے ذمہ داری کو ادا فرما دیا، بر صغیر میں اسلام داخل ہوا، افغانستان میں اسلام داخل ہوا، یورپ میں اسلام داخل ہوا۔ اگر آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ذمہ داری کو پورا کریں گے تو انشاءاللہ صرف حضرت اسلام نہیں بلکہ دنیا کفر کے اندر بھی نام اگر بلند ہوگا مدینے والے کا بلند ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، آپ یہ بات بتلائیے کہ آپ حضرت رسول اللہ کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اپنی زندگی میں ان کی محبت کو جگہ دینے کے لیے تیار ہیں؟ ان کی اتباع کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت رسول اللہ کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔